الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہندوستان کی دستور سازی میں مسلمانوں کا حصہ یوم جمہوریہ، جو ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلے و خاندان والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی کے 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین بنایا جائے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوا اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ اس آئین کی روح سے ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا۔ آزادی سے جمہوریت تک دستور سازی کے لیے محنت و کوشش کرنے والوں میں مسلمانوں اور علماء کرام بھی شامل تھے۔ جس طرح ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں کا اور علماء کرام کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہرا بنانے اور جمہوری اقتدار پر تعمیر کرنے میں اہم کوششیں رہی ہیں۔ اگر دستور سازی کے موقع پر علماء کرام نے دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا اور ملک کو جمہوری انداز میں تشکیل پانے پر زور نہ دیا ہوتا تو اس ملک کا امن و سکون غارت ہو جاتا اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری و تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا اور حقوق اختیار سے محروم ہو کر مجبور و لاچار کی طرح رہنا پڑتا۔ لیکن ان لوگوں کی قربانیوں اور ملت کے تئیں ان کی بے لوث فکر مندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، جہاں ہر مذہب والا آدمی اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے اور جہاں ہونے والے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، آئینی اختیارات کے خلاف ہونے والے فیصلوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس کی سالمیت، امن و محبت، تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے تنگ و دو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا اور گنے چنے چند نام رہ گئے ہیں، اور کتابوں، نصابوں اور تعلیم گاہوں سے لے کر جلسوں، اجتماعوں اور قومی تقریبوں تک مسلمانوں کے تذکروں کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح دستور سازی میں مسلمانوں نے کس طرح اپنے علم، صلاحیت، فکر اور محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ بلکہ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ بالکل بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی دستور سازی میں حصہ لیا اور اس کے لیے کوششیں کی۔ برادران وطن، مسلم ممبران دستور سازی کی تلاش کے دوران ایک نہایت تحقیقی مواد دستیاب ہوا، جسے محترم رمیز احمد تقی نے غیر معمولی تحقیق سے جمع کیا اور تقریباً 35 مسلم ممبران کے نام شمار کروائے۔ برادران وطن، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے قانون سازی میں ترجمانی کی، اور بعض تو وہ ہیں جنہوں نے بھرپور انداز میں ملک کو جمہوری بنانے اور مسلمانوں کے حقوق و تحفظات کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس کے ایک اہم رکن تھے اور جنہوں نے دستور سازی میں قابل قدر جد و جہد کی ہے اور بڑھ چڑھ کر مناسب و مفید دفعات کے لیے آخری وقت تک لگے رہے، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی میں آئلی قوانین جو مسلمانوں کی نسبت تھے ان کے تحفظ کے لیے بھی مؤثر انداز میں اظہار کیا۔ چنانچہ انہوں نے دستور سازی کے موقع پر تمام مذاہب کے پرسنل لا اور بالخصوص مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کے سلسلے میں کہا تھا، میں یہ بتا دینا چاہوں گا کہ کوئی سیاسی پارٹی یا فرقہ پرست پارٹی کو کسی بھی گروپ کے پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔
یہ خصوصاً مسلمانوں کی نسبت کہتا ہوں کہ ان کے پرسنل لا کے تئیں بنیادی اصول ہیں جو مذہب، زبان اور کلچر ہیں جن کو انسانوں نے نہیں بنایا ہے۔ ان کا پرسنل لا طلاق، شادی اور وراثت کا قانون قرآن و حکیم سے لیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ اس میں درج ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کر سکتے ہیں تو میں کہوں گا اس کا انجام ہے حد نقصان دہ ہوگا۔ میں اس ایوان میں آواز لگا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ مسلمان کسی صورت میں اپنے پرسنل لا میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور اگر کسی کو ایسا کہنے کی ہمت ہو تو وہ اعلان کرے۔ درمیان میں کچھ ارکان نے تقریر کے دوران مداخلت کرنے کی کوشش کی، جس پر مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاعلان اظہار کیا کہ ان کو قائل رہنا چاہیے کہ میں اس ایوان کے فی الفور اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانان ہند کبھی بھی اپنے پرسنل لا میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور ان کو مسلمانوں کے عزائم کی آہنی دیوار کا روزانہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ جو قانون ساز مجلس کے رکن تھے اور جمعیت علماء ہند کے ناظم عموم تھے، مجاہد ملت نے بھی دستور سازی میں بڑی قابل قدر کوشش کی ہے۔ چنانچہ قاضی محمد عدیل عباسی ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان جو انہوں نے ملت اسلامیہ پر کیا وہ دستور ہند کا موجودہ ڈھانچہ ہے۔ اس وقت مولانا دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے، اور کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کی ترتیب و تدوین میں مولانا حفظ الرحمان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج یہی دستور کی دفعات ہیں جو مسلمانوں کو ہندوستان میں سربلند رکھتی ہیں، اور اگر ان میں حقوق حاصل کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، یعنی وہ احساس کمتری سے نکل آئے، تو ان کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ایک سیاسی مطالعے کی نظر سے جناب محمد سلیمان صابر صاحب لکھتے ہیں کہ آئین ساز اسمبلی کی ممبری کو عام لوگ ایک بڑا اعزاز کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت مولانا نے کسی اعزاز کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے آئین یا قانون ساز اسمبلی کی ممبری قبول کی کہ وہ شروع ہی سے ایک قومی رکن رہے تھے۔ برطانوی دور میں ملک کو آزاد کرانے کا اہم مقصد سامنے تھا، اور حصول آزادی کے بعد سب سے اہم کام یہ تھا کہ ملک کو ایسا جمہوری آئین دیا جائے جو بلا تخصیص مذہب کسی باشندے کو کسی دوسرے پر فوقیت یا برتری حاصل نہ ہو، بلکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں۔ یہ حضرت مولانا جیسے وسیع النظر ممبروں ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ملک کو ایک سیکولر آئین دیا گیا۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی یہ دو حضرات کی فکر و کوشش کا ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی خدمات تو روشن ہیں، ان مشہور شخصیات کے علاوہ دیگر حضرات کے کارناموں کو اجاگر کرنے اور تاریخ کے صفحات سے ان کی خدمات کو کھنگال کر قوم و ملت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کو جمہوری بنانے میں مسلمانوں کا اہم رول رہا ہے، اور مسلمان صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بھارتیوں کے لیے یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ آج یوم جمہوریہ کے یادگار موقع پر ان تمام محسنوں کے ناموں کو اور ان کے کرداروں کو فراموش کر دیا گیا، اور تمام اپنے اور پرائے لا علمی اور ناواقفیت کے ساتھ یہ تاریخی دن گزار دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ملک کی سالمیت، گنگا جمنی تہذیب کی بقا، آپسی خلوص و محبت، امن و امان کے تحفظ کے لیے جمہوری انداز میں تعمیر کرنے کے لیے فکر و صلاحیت لگانے والوں کو بھی یاد کیا جائے، اور باضابطہ ان کے تذکرے کیے جائیں، اور بتایا جائے کہ کس طرح کی مہم کی کوششوں کے نتیجے میں یہ ملک جمہوری قرار پایا، ورنہ یہاں کی دیگر اقلیتوں کو غلامانہ زندگی بسر کرنا پڑتا، کیونکہ اگر آج ہم نے اس سلسلے میں غفلت کی اور لاپرواہی کا ثبوت دیا تو پھر آنے والے دور میں تو کوئی بھی اس سلسلے میں دلچسپی لینے والا نہیں ہوگا۔ آج اس ملک کی جمہوریت اور سالمیت خطرے میں ہے،
اور ملک کو ہندو راشٹر بنانے اور خاص رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوششیں زوروں پر ہیں۔ ایسے پرخطر حالات میں تمام امن پسند جمہوریت کے پاسبانوں کو اس ملک کی جمہوری بقا کے لیے ایک نئی جد و جہد کرنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ ہمارا یہ پیارا ملک نفرت کی آگ میں جھلس کر رہ جائے گا۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔